لاہور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں ٹیکس فائل نہ کرنے والوں کی سمیں بلاک ہوں گی۔ ٹیلی کام کمپنیاں سمیں بلاک پر مانگ گئیں۔ ایف بی آر حکام کی پی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنی سے ملاقات، کہا کہ چھوٹے بیچز میں مینول طریقے سے سمیں بلاک ہوں گی۔ 5000 نان فائلرز کی تفصیلات بھجوا دی۔ ٹیلی کام آپریٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر مزید بیچز بھیجے جائیں گے۔ نان فائلرز کو وارننگ کے پیغامات بھجوانے شروع کر دیے۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں منشیات فروغ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف چارہ فیصل پر کارروائی کی گئی۔ منشیات فروشوں کے قبضے سے سرکاری نمبر پلیٹ لگی گاڑی برآمد کی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ تفتیش میں ملزمان نے مزید 150 افراد کا نام لیا۔ شرجیل میمن نے کہا تہیہ کر رکھا ہے کہ منشیات فروشوں کا خاتمہ کریں گے۔ سندھ میں جرائم پیشہ افراد کو بااثر سیاسی شخصیات اور پولیس کی سرپرستی حاصل۔ اعلیٰ حکام کی صوبائی جسٹس کمیٹی اجلاس میں بریفنگ۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی کا اظہار تشویش، کہا کہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مفرور ملزمان کا ڈیٹا نادرا سے لنک کر کے شناختی کارڈ بلاک اور موبائل سمیں جاری کرنے کی طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے۔ کسی پولیس افسر کا مقررہ مدت سے پہلے تبادلہ نہ کیا جائے۔ ایس ایچ او اور ایس ایس پی علاقے میں کسی بھی جرائم کے ذمہ دار ہوں گے۔ فلسطین کو آزاد اور خود مختار ریاست قرار دینے کی قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متحدہ عرب امارات نے قرارداد پیش کی۔ 143 ممالک نے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ، اسرائیل سمیت 9 ممالک کی مخالفت، 25 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کراچی میں میٹرک کا امتحان طلبہ کے لیے بن گیا وبال جان۔ میٹرک بورڈ شعبہ امتحانات کی مبینہ غفلت۔ طلبہ کے امتحانی مراکز کا تعین امتحان شروع ہونے کے بعد بھی نہیں کیا جا سکا۔ ملیر کے امتحانی مرکز پر اچانک 200 سے زائد اضافی طالبات کو امتحان دینے بھیج دیا گیا۔ اضافی طالبات پہنچنے سے پرچہ شروع نہ ہو سکا۔ طالبات پریشان، ہم نیوز کی بورڈ انتظامیہ سے موقف لینے کی کوشش۔ نیپرا نے امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا کہ الیکٹرک سمیت تمام کمپنیز کو لوڈ شیڈنگ پر نظر ثانی کی ہدایت، کہا کہ پرچوں کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی برقرار رکھی جائے۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی ناکامی پر ریگولیٹری کارروائی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی کئی دہائیوں پر محیط تعلقات کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ پاکستان اور سعودی عرب امن اور خوشحالی میں شراکت دار ہیں۔ سعودی ولی عہد پاکستان سے تعلقات میں انتہائی مخلص ہیں۔ العربیہ ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا محمد بن سلمان نے سعودی عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کا ویژن 2030 پیش کیا جو دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے مالی آداب پر سختی سے عمل درآمد پر زور، کنٹری رپورٹ جاری، کہا کہ معاشی استحکام کے باوجود پاکستان معیشت کو بلند خطرات کا سامنا ہے۔ مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ مضبوط پائیدار معاشی ترقی کے لیے پالیسی اصلاحات جاری رکھنا ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی ٹیم قرض پروگرام پر بات چیت کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سرمایہ کاری بورڈ کو ون ونڈو آپریشن بنانے کی ہدایت، کہا کہ ایسا طریقہ کار بنائیں کہ سرکاری سرمایہ کاروں کو کم سے کم رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے۔ صوبائی حکومتوں اور کاروباری برادری کو بھی اعتماد میں لیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت تجارت پر بھی جائزہ اجلاس، ملکی برآمدات سمیت معاشی صورتحال کا جائزہ، کہا کہ برآمدی شعبے کا ہر ماہ میں 2 بار خود جائزہ لوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور ایک بار پھر وفاقی حکومت پر برس پڑے۔ الیمن گنڈاپور نے کہا کہ وفاق ہمارے 1500 ارب روپے کے واجبات ادا کرے، دھمکی نہیں، وارننگ دیتا ہوں، حق نہ دیا گیا تو قدم اٹھائیں گے، پھر ہم سے کوئی شکوہ نہ کرے۔ بجلی 65 روپے یونٹ ہے لیکن مل نہیں رہی، لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، بجلی چوری میں وابڈا کا عملہ ملوث ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو چور کہنا بند کریں، فنڈز نہ دیے گئے تو تحریک چلائیں گے، شرافت سے بات کر رہا ہوں، یہ رویہ چھوڑ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے جو کام کیے 5 سال میں ان کو الٹا کیا گیا، ہم الٹے کام دوبارہ سیدھے کر رہے ہیں، پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کنٹینرز کو احتجاج کے لیے نہیں، علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
بلاول بھٹو نے کہا سیاسی رہنماؤں کی جگہ کچھ ٹک ٹاکرز نے لے لی، سیاسی لوگوں کو ہٹا کر نفرت کی سیاست کو جنم دینے والوں کو لایا گیا۔ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، جیالہ گورنر آ گیا، اب سب کے مسائل حل ہو جائیں گے، کسی سے ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، پنجاب میں ہماری دلچسپی نہ ہونے کا تاثر ختم ہوگا۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب بھر میں روٹی 15 روپے کی ملے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اعلان کر دیا۔ لاہور انتظامیہ کے نانبا ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات، روٹی کی نئی قیمت کے اطلاق پر اتفاق۔ ڈپٹی کمشنر نعمان بھائی متفقہ قیمت کا تعین کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، روٹی کی قیمت 16 روپے کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا عدالت نے تندور والے غریب کا مفاد بھی دیکھنا ہے، تندور والے جون جولائی میں دہتی آگ میں روٹی لگاتے ہیں، روٹی کی قیمت امیر آدمی کا مسئلہ نہیں، امیر آدمی کو تو روٹی کی قیمت ہی نہیں پتہ۔ عدالت کا سیل کردہ تندور ڈی سیل کرنے اور گرفتار افراد کو رہا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد، پنجاب سندھ میں رجسٹرڈ گاڑیاں خیبر پختونخوا میں داخل ہوں گی تو ٹیکس لگے گا، صوبائی حکومت کا روڈ ڈیولپمنٹ ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا کمرشل اور رہائشی پراپرٹی ٹیکس میں بھی اصلاحات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں گاڑیوں کی آن لائن رجسٹریشن کا اعلان جلد ہوگا۔ ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری سے پہلے نیب اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کو آگاہ کرے گا، انکوائری کی سطح پر بھی کوئی رکن پارلیمنٹ گرفتار نہیں ہوگا۔ پارلیمان نے نیب کے لیے نئے SOPs تیار کر لیے، ذرائع کے مطابق MNA کے خلاف شکایت پر اسپیکر کو آگاہ کیا جائے گا، سینیٹر کی گرفتاری کے لیے چیئرمین سینٹ کو بتانا ہوگا، احکامات کی خلاف ورزی پر متعلقہ آفیسر کو 1 ماہ سے 1 سال تک قید ہوگی، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا جا سکے گا۔ صرف الزامات پر کسی رکن یا سیاسی رہنما کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی 27 نشستیں کم ہو گئیں، مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اور اقلیتی ارکان کی رکنیت معطل، اسپیکر ملک احمد نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کی روشنی میں رکنیت معطل کی، اپوزیشن کا پوائنٹ آف آرڈر درست قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت تشدد کا راستہ اپنا رہی ہے، بیرسٹر گوہر کو کل گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، گوجر خان میں تحریک انصاف کا دفتر کھولنے سے روکا گیا، موجودہ IG کی قیادت میں پنجاب پولیس تباہ ہو گئی، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پیچھے کہاں جائیں، آئین اور قانون کی بالادستی تک تحریک جاری رہے گی۔ حکومت کے 24 اداروں کی نجکاری کی منظوری دے دی گئی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت نجکاری کمیٹی کا اجلاس، 84 سرکاری کارپوریشنز کی پرائیویٹائزیشن پر غور، اعلامیے میں کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کو ترجیح دی جائے گی، دائرہ کار اسٹریٹجک اور ضروری کارپوریشنز تک محدود ہوگا۔ کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا ایک حصہ اگست میں کھلے گا، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کے بلدیاتی نمائندگان کا اجلاس، مراد علی شاہ نے کہا کراچی میں امن قائم کیا، کاروباری سرگرمیاں بہتر کیں، اسٹریٹ کرائم اور ڈرگ مافیا کا جلد خاتمہ ہوگا، کراچی کو خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر بنائیں گے۔ پاکستان کے سیٹلائٹ مشن سے چاند اور سورج کی پہلی تصاویر موصول، IQ قمر نے چاند کے مدار سے تصاویر زمین پر بھیج دیں، اسپارکو کے مطابق IQ قمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگا لیے، پاکستان کے کامیاب مشن پر چین میں خصوصی تقریب، سیٹلائٹ سے موصول پہلی تصویر چینی حکام نے پاکستانی سفیر کے حوالے کی۔ عدالتوں کی تالہ بندی کسی صورت برداشت نہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اعلان، عدالتوں کو زبردستی بند کرانے اور کیسز کی سماعت رکوانے کا نوٹس، لاہور ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ پنجاب کو مراسلہ جاری کر دیا، عدالتوں کی فل پروف سیکیورٹی کا حکم۔ وکلاء اخبار پر بغیر اطلاع اسلام آباد ہائی کورٹ نہ آنے والے وکلاء کے کیسز خارج، جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا وکلاء ہڑتال کے باعث کیسز متاثر نہیں ہونے چاہیے، جیلوں میں قید افراد کے گھر والے ضمانت کے منتظر ہیں، کیسز مہینوں بعد سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، ہڑتال کے باعث ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ گورنر پنجاب
سردار سلیم حیدر نے حلف اٹھا لیا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حلف لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریب میں شرکت، بلاول بھٹو اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی شرکت، جیالوں کے جیے بھٹو کے نعرے۔ اسلام آباد میں پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے، ریڈ زون کی جانب بڑھتے پولیس کا ایکشن، مظاہرین کو ایمبیسی روڈ جانے سے روک دیا، سیرینا چوک پر پولیس اور مارچ کے شرکاء میں دھکم پیل اور ہاتھا پائی، خواتین کی بڑی تعداد میں احتجاج میں شرکت، مظاہرین نے دھرنا دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے افسران کو اصلاح کرنے کی ہدایت، علی امین گنڈاپور نے کہا رشوت دینے اور لینے والا دونوں مجرم ہیں، کسی کو نکالنے کا شوق نہیں، خود کو درست کریں، اصلاح نہ کی تو ٹرانسفر نہیں، نوکری سے برخاست کروں گا، پیسہ کھانے والے جیل جائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا مخالفین مریم نواز کی کارکردگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پنجاب میں مہنگائی کم ہوئی تو ایسا دوسرے صوبوں میں کیوں نہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، اب یہ بھی ہمیں کوئی اور بتائے گا کہ الیکٹرک بائکس دینی ہے یا نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے طلباء کو الیکٹرک بائکس پر پیر تک تقسیم کرنے سے روک دیا، الیکٹرک بائکس کی قرآن اندازی عدالتی حکم کے ساتھ مشروط، پنجاب حکومت سے تفصیلات طلب، جسٹس شاہد کریم نے کہا طلباء کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف راغب کیا جائے، طلباء کو الیکٹرک بائکس دیں تو وہ ون ویلنگ کریں۔ پنجاب کے طلباء کو دوبارہ لیپ ٹاپ ملیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیپ ٹاپ اسکیم کی منظوری دے دی، مریم نواز نے کلینک آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا، 200 کلینک آن ویلز میں سے 38 گاڑیوں میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت، ہر گاڑی میں ایک ڈاکٹر، LHB اور ڈسپنسر ہوگا، مفت ادویات، ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کی سہولت موجود، گاڑیاں شہر کے گنجان آباد علاقے میں موجود ہوں گی، 40 لاکھ افراد کو صحت کی مفت سہولیات ملیں گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا 2.5 ماہ بعد اجلاس، نگران دور حکومت کا بجٹ منظوری کے لیے پیش، اپوزیشن نے اجلاس کو غیر آئینی قرار دیا، اپوزیشن لیڈر عباد اللہ نے کہا کہ 2.5 ماہ انتظار کیا، ایک دن مزید انتظار کر لیتے، کم از کم گورنر خیبر پختونخوا کا انتظار کر لیتے، اجلاس ملتوی نہ کرنے پر اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ۔ مہنگائی مزید کم، ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 22% پر آ گئی، ٹماٹر، آلو، انڈے، دال، چنا، ماش، مٹن، بیف، گھی کی قیمتوں میں اضافہ، ایک ہفتے میں برائلر مرغی، پیاز، آٹے سمیت 13 اشیاء سستی ہوئیں، 26 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ججز کو ٹریبونل جج مقرر نہ کرنے والے الیکشن کمیشن سے جواب طلب، لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت، عدالت نے رجسٹرار کو سلمان اکرم راجہ کی الیکشن پٹیشن کی سماعت مقرر کرنے سے روک دیا۔ PIA انتظامیہ کی غفلت، پرواز میت اسلام آباد چھوڑ کر لواحقین کو اسکردو لے گئی، والدین غم سے نڈھال، غفلت پر کارروائی کا مطالبہ، PIA کا انکوائری کا حکم، کہا کہ غفلت کے مرتکب عملے کو سخت سزا دی جائے گی۔ آباد ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والے 2 مسافروں سے کروڑوں روپے مالیت کے 100 کے قریب موبائل فون برآمد، FIA نے ملزمان کو کسٹمز کے حوالے کر دیا۔ کراچی کور میں ملٹری اعزازات سے نوازنے کی تقریب، ISPR کے مطابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے 14 افسران کو ستارہ امتیاز سے نوازا، 19 افسران کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، 9 شہداء کو تمغہ بصالت عطا، اعزاز لواحقین نے وصول کیا، اور کمانڈر کا شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ اسلام آباد میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانا مہنگا ہو گیا، موٹر سائیکل اور گاڑی کے ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں 25% اضافہ، ارجنٹ لائسنس کے لیے 2000 روپے اضافی جمع کرانا ہوں گے، موٹر سائیکل کی ٹیسٹنگ فیس 200 اور گاڑی کی 300 روپے ہوگی۔ لاہور، سرگودا، سیالکوٹ، میاں والی، تلا گنگ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، بکر میں مختلف حادثات میں 7 افراد زخمی، ایبٹ آباد، شانگلہ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برسے، نیلم، کوٹلی، راولہ کوٹ، صدرنوتی سمیت آزاد کشمیر میں بھی بارش، آزاد کشمیر، چترال، مالاکنڈ، ناران اور قاگان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔